معاشرہ کہ اس کا تعلق جہان بینی کے موضوعات سے ہے، اور یہ پہلے عرض کیا کہ انسان اپنی زندگی میں جہان کے بارے میں جو نظریہ اختیار کرے گا، عقائد اور انسان کی عملی زندگی میں وہ نظریات اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو بیان کر کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ اصل موضوع کے اوپر داخل ہو کے اس کے اوپر ہی گفتگو کی جائے تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو۔ وہ شخص کہ جس کی نظر میں آخرت کا جہان نہیں ہے، کیونکہ جہان جب ہم کہتے ہیں جہان کی شناخت، جہان بینی یا جہان کے بارے میں افکار اور نظریات، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس دنیا کے ماوراء یا اس دنیا کے بعد کوئی اور جہان ہمارے لیے ہے یا نہیں؟ اب جو شخص نہیں قائل کہ اگلا جہان ہے، وہ اگلے جہان کے لیے عمل انجام دے گا؟ کبھی وہ اس بات کے اوپر اس دنیا میں سختیاں اٹھائے گا کہ اگلے جہان میں راحت سا ہو؟ جیسے جہاد کے بارے میں روایات آتی ہیں یا آیات آتی ہیں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ تم گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ گمان نہ کرو، بل احیاء، یہ بل احیاء کہاں پر ہے؟ عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ اب کسی کو نہ اگلے جہان کا اعتقاد ہو تو وہ اس آیت کے مطابق جہاد کو ایک فضیلت قرار دے گا؟ لہذا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جہانوں کے بارے میں انسانی نظریات اس کے عمل کے اوپر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اگر کسی کی جہانوں کے بارے میں منظم معلومات نہیں ہے اور فکر کے مرحلے پہ پہنچی ہوئی معلومات نہیں ہے، یعنی فکر اور عقیدہ نہیں ہے اس کا، تو اس کے اعمال، وہ جس طرح ادھر مشرکین ملحدین تھے، وہ اس کے بعد والی دنیا کا انکار کرتے تھے، اور اس انکار کی وجہ سے ان کے اعمال کی نوعیت خاص انداز کی ہوتی تھی۔ مسلمان وہ اگلے جہان کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں، اس لیے ان کے اعمال کی نوعیت بالکل جدا ہوتی ہے۔ وہ صدقہ دینا فضیلت سمجھتے ہیں، جہاد میں اپنی جان دینا فضیلت سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگلا جہان اس سے آباد ہوتا ہے۔ لہذا نظریات مختلف ہو جائیں تو اعمال مختلف ہو جاتے ہیں۔